پاکستان کی معاشی صورتحال کا اندازہ ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے بھی لگایا جاتا ہے۔ ڈالر ناپید ہونے سے دالوں اور دیگر ضروری اشیاء کے ہزاروں کنٹینرز بندرگاہوں پر پھنس گئے ہیں، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی ڈالر کو 200 روپے سے نیچے لانے کی حکمت عملی کیوں غیر مؤثر ہو گئی ہے؟ سید رضوان عالم کی رپورٹ۔ مارچ 2022 کے بعد سے ملکی معیشت کس صورتحال سے دوچار ہے، اس کا اندازہ لگانے کی یوں تو بہت سی علامتیں ہیں، مگر ایک نمایاں علامت ہے ڈالر، جس کے اتار چڑھاؤ نے کاروبار کا بھٹا بٹھایا ہوا ہے۔ اپریل میں حکومت تبدیل ہوئی اور مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا، لیکن ڈالر مسلسل بڑھتا رہا اور مفتاح اسماعیل بینکوں کو اس معاملے میں کلین چٹ دیتے رہے۔ مفتاح اسماعیل کے دور میں ڈالر 182 روپے سے بڑھتے بڑھتے تاریخ میں پہلی بار 240 روپے کی ریکارڈ سطح پر جا پہنچا۔ پھر مفتاح اسماعیل کی تبدیلی کا فیصلہ ہوا اور ڈار کے وزیر خزانہ بننے کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ مارکیٹ میں یہ باتیں بھی عام ہوئی کہ ڈار آئے گا اور ڈالر نیچے لائے گا۔ اسحاق ڈار کے ٹریک ریکارڈ پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ڈار کے پاس ڈالر کو کنٹرول کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ ڈار صاحب یہ کر رہے ہیں کام کہ جو ڈالر کی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں تجارتی خسارہ ختم کیے بغیر ڈالر کی قیمت میں لائی گئی کمی مصنوعی ہوگی۔ روپی تو ڈی ویلیو ہوگا جب آپ کے امپورٹ زیادہ ہوں گے ایکسپورٹ سے، تو روپی تو ڈی ویلیو ہوگا، یہ اس کا براہ راست نتیجہ ہے۔ تاجر رہنما زبیر موتی والا کہتے ہیں ڈالر کو نیچے لانے کے کچھ حربے بھی ہوتے ہیں جنہیں اسحاق ڈار اچھی طرح آزماتے ہیں۔ ڈار صاحب آئے، انہوں نے بولا سب کے خلاف ایکشن لو، اس سے بھی ڈالر نیچے آتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کو کیسے کرتے ہیں، اس ریگولیٹر کو کتنا آپ پاور دیتے ہیں کہ تم نے یہ جو غلط کام جہاں ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس سے بھی ڈالر نیچے آتا ہے، اس سے بھی معیشت بہتر ہوتی ہے، اس سے بھی لوگوں کے سینٹیمنٹ بہتر ہوتے ہیں۔ ڈالر کی قدر سے متعلق اسحاق ڈار کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ڈالر حقیقی سطح پر نہیں ہے، لیکن وہ ڈالر کو نیچے لانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسمگلنگ کو قرار دیتے ہیں۔ ہمارے ملک سے ڈالر سمگل ہو رہا ہے، ایک نیبرنگ کنٹری میں ویٹ سمگل ہو رہی ہے۔ حکومت نے نوٹس لیا ہے، کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ریٹ آف دی گورنمنٹ ہیز ٹو بی یوزڈ، بارڈرز کو سیل کرنا پڑے تو سیل کریں۔ ڈالر کی شدید قلت نے درآمد کنندگان کے بھی ہوش اڑا رکھے ہیں۔ ادویات، دالیں، گھی اور تیل جیسی بنیادی ضرورت کے اشیاء بھی بندرگاہوں سے کلیئر نہیں ہو رہی ہیں۔ کہ جو کراچی کے 2 پورٹ ہیں، میں حکومت پاکستان سے یہی عرض کروں گا کہ ان کو سب جیل قرار دے دیا جائے کنٹینروں کی، کیونکہ جب ریلیز ہی نہیں ہوں گے، ایکسپورٹر وہاں سے مال بیچ چکا ہے، یہاں دالوں کے 5000 کنٹینر ایک معنی رکھتے ہیں، ان کو کیسے ڈالر فراہم کریں گے؟ یہ بیسک آئٹم ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر اسی طرح مزید حالات رہے تو 30 روپے کلو، 25 روپے کلو، 50 روپے کلو اضافہ ہو جائے گا۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کر سکتی امپورٹ کی پیمنٹ تو ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے، ڈالر کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے۔ کرنسی مارکیٹوں سے ڈالر غائب ہے، جبکہ بلیک مارکیٹ میں اس کا ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے۔ درآمدات رک جانے سے صنعتوں کا پہیہ رکتا نظر آ رہا ہے۔ کیمرہ مین محسن اور ثناء اللہ کے ساتھ سید رضوان عالم، سما، کراچی۔